یا اللہ یا رزاق، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہے مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ رمضان، کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین کیفیت ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جب جسم کانپ اٹھے۔ نمبر 2، دل میں خوف آ جائے۔ نمبر 3، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے آگے پہنچائے۔ انمول موتی، پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، صحیح مسلم 2564۔ اچھی بات یا خاموشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رمضان میں بھوک پیاس سے نجات۔ بھوک پیاس نہ لگے یا موقع تو ہر فرض نماز کے بعد 21 بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے سونگ لے، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ محسوس کریں گے۔ رمضان میں ذکر کیجیے سب سے اعلیٰ۔ اس رمضان میں سارا دن افضل ذکر لا الہ الا اللہ کیجیے، انشاءاللہ بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور عافیتیں ملیں گی، اور دعاؤں کی مقبولیت کا یہ ایک راز ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب روزہ رکھتے تھے تو عطر سے اپنے آپ کو خوشبو لگاتے اور فرماتے کہ عطر لگانا روزہ دار کا تحفہ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا، صحیح بخاری شریف۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا شخص ہر صورت میں نیک باتیں بولے یا خاموش رہے، صحیح بخاری۔
माँओं बहनों के लिए खराज तहसीन। हमारी ईद की खुशियाँ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम अपनी वालिदा, बीवी, बहू, भाभी, बहन या बेटी का शुक्रिया अदा ना करें कि इन्होंने बड़ी मेहनत व हिम्मत के साथ हमारे लिए गर्मी, लोड शेडिंग और रोज़े के बावजूद सहर व इफ्तियार का इंतज़ाम मुकर्रर वक्त पर किया। अल्लाह ताला उनका ये अमल कबूल फरमाए, आमीन। रोज़े जितने भी मुश्किल हो पर रमज़ान का इख्तिताम बहुत उदास कर देता है। सहरी की रौनक, इफ्तार की बरकत, इबादतों का मज़ा रमज़ान ही की दौलत है। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। हज व उम्रा के मुतल्लिक़ हुक्म। जब मुसलमान शख्स नियत करके हज या उम्रा के एहराम में दाखिल हो जाए तो उसे ख़त्म करने का हक नहीं, बल्कि जिस चीज़ को शुरू कर चुका है उसे मुकम्मल करना वाजिब है। लेकिन अगर उसने एहराम बांधते वक्त शर्त लगाई और उससे कोई माना पेश आ जाए जिसका उससे खदशा था तो फिर वो एहराम से हलाल हो सकता है। सुनहरी बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान का उम्रा एक हज के बराबर होता है। सही बुखारी 1782। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरे